السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہمیں دیکھنا ہے 12th سوشولوجی۔ اس طرح ویڈیو ہمارا 1.7 اور چیپٹر ہمارا بھارتی سماج کا تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی، یعنی کہ اس چیپٹر کا ہمارا 7واں ویڈیو ہے۔ کتنا 7واں ویڈیو ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھنا ہے بھارتی سماج کا تعارف، تو یہ 3 نکات، قدیم عہد وسطیٰ کا بھارت، نوآبادی دور اور آزادی کے بعد کا بھارت، یہ 3 نکات کے تحت ہی پورا چیپٹر ہے، جس میں قدیم عہد وسطیٰ کا بھارت میں یہ 5 ٹاپک کو ہمیں سمجھنا ہے، جس میں پہلا مذہبی عقائد اعمال، یعنی کہ قدیم بھارت اور عہد وسطیٰ، یہ دونوں مذاہب کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے، جس میں ہم نے قدیم بھارت کے بارے میں ہم نے دیکھے۔ تو دیکھیے طلبہ، عہد وسطیٰ کے مذاہب جو ہے، اس میں ہم نے سنگم کا دور، زرتشت پسندی، یہودی کے عقائد دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمیں عیسائی مذہب کے عقائد کو دیکھنا ہے۔ کس کے؟ عیسائی مذہب کے عقائد کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے طلبہ، عیسائی جو مذہب ہے نا، عیسائی جو مذہب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتاری گئی؟ انجیل، ہے نا، انجیل کتاب، جس کو بائبل کہتے ہیں، ہے نا۔ تو انجیل کتاب اتاری گئی اور انجیل کو حضرت عیسائی لوگ مانتے ہیں، ہے نا، اور اس میں بھی ہے تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس میں بھی ہے تو برابری پر زور دیا گیا ہے نا، اور ہے تو ذات پات کی وہ سے یہ یعنی ایک جیسا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور عیسائی جو لوگ ہیں نا، حضرت عیسیٰ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی ہے اور وہ قیامت کے عنقریب ان کے مسیحا بن کر دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے۔ ایسا عیسائی لوگوں کا مذہب ہے۔ اور عیسائی لوگ جو ہے نا، جسے ہم انگلش میں عبادت گاہ چرچ بھی کہتے ہیں، یعنی کرسچن بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور ان کی جو عبادت گاہ ہے جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرسچن کہتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہوتی ہے، ہندو کی عبادت گاہ مندر ہوتی ہے، اسی طرح ان کی عبادت گاہ کرسچن یعنی چرچ ہوتا ہے، اور ان کو انگلش میں کرسچن بھی کہتے ہیں۔ یہ عیسائی مذہب کے عقائد جو مختصر طور پر رہتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا مذہب اسلام کے عقائد، یعنی مذہب اسلام کے عقائد۔ اب مذہب اسلام کیا ہے؟ اب مذہب اسلام یہ کیا ہے تو مسلمان کو پتہ ہی ہے مذہب اسلام کیا ہے۔ مذہب اسلام یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کی جاتی ہے، یعنی مذہب اسلام کس کو مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ایک نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایک کتاب قرآن مجید کو مانتے ہیں، اور اس میں ہے تو مذہب اسلام کے 5 ستون ہیں، ایک ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی کیا ہے؟ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے تو ہم یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان میں ہے تو ایسے مسلم بادشاہ آئے جنہوں نے تقریباً 320 سال تک ہندوستان پر حکومتیں کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اس میں ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ مغل شہنشاہ جو یعنی کہ اکبر، جو شہنشاہ اکبر کہا جاتا ہے، اس نے اپنا ایک نیا مذہب بنایا، دین الہی، یعنی اس نے ہندوستان کے تمام مذاہب کے اچھے اصولوں کو جمع کر کے ایک نیا مذہب بنایا، جس کو دین الہی کہتے ہیں، ہے نا، دین الہی، اور اسی کے تحت کام کیا جانے لگا، لیکن وہ مقبول نہیں ہوا، وہیں پر سمٹ گیا اور وہ ختم بھی ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مختصر طور پر تو مذہب اسلام کے عقائد کے بارے میں اور عیسائی مذہب کے عقائد کے بارے میں، یعنی کہ ہمارے 12th سوشولوجی میں جتنا بتایا گیا ہے مذہب کے بارے میں، اس کے حساب سے ہم نے مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ زیادہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ اگر ایکسپلین کریں گے تو ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اور سلیبس میں بھی صرف اتنا ہی بتایا گیا، اس کے حساب سے ہم آپ کو اتنا ہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہمارا ویڈیو یہاں پہ اب ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سکھ مذہب کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ تو مختصر طور پر ہم سکھ مذہب کے بارے میں بھی دیکھ لیں گے۔ سکھ جو مذہب ہے، سکھوں میں جملہ کس نے؟ سکھ مذہب جو ہے، جو 15ویں صدی میں شروع ہوا۔ اس کی شروعات کب ہوئی؟ ہندوستان میں 15ویں صدی کے اواخر میں یہ سکھ مذہب شروع ہوا، اور سکھ مذہب کے میں جملہ 10 گرو ہے۔ پہلا گرو نانک ہے، جو سکھوں کے بانی کہا جاتا ہے، اور آخری جو گرو ہے ان کے کون ہیں؟ گرو گوبند سنگھ ہے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب جو ہے، جس کا نام ہے
گرو گرنتھ صاحب، سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے، اس طرح ان کی، اور سکھوں میں بھی ہے تو ذات پات کی مخالفت کی جاتی ہے، برابری پر زور دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہے تو سکھوں میں تو لنگر خانے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو غریب لوگ، یتیم لوگ، معذور لوگ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو مفت میں کھانا دیا جاتا ہے، ذات پات بھید بھاؤ چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ تمام کو یہ لوگ ہیں تو لنگر خانے کے تحت یعنی کہ کھانا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سکھوں کے بارے میں ہوا۔ اور سکھ جو ہے نا، تو یہ روزانہ کارانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جو مذاہب عہد وسطیٰ میں آئے، جیسے کہ سکھ مذہب، مذہب اسلام، عیسائی مذہب، یہودی کے عقائد، زرتشت پسند، یہ پارسی مذہب، یہ تمام کا مقصد ایک ہی تھا کہ دنیا میں امن و امن قائم کرنا، اپنے ایک خدا کو ماننا، ایک کتاب کو ماننا، اور ایک جیسا سلوک کرنا، ہے نا۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اور 5 رکنوں پر مانتے ہیں، ہے نا، سب کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہنا۔ عیسائی لوگ بھی ہے تو ذات پات کی مخالفت کرتے ہیں، مورتی پوجا کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور سکھ مذہب جو یہاں تک ہے، سکھ مذہب گرو گوبند سنگھ انہوں نے مخالفت کی ہے، ان کی بھی گرو گرنتھ صاحب ہے، اور یہودیوں کی بھی ہے، زرتشت ہے، یہ تمام کا مقصد یہ تھی تاکہ امن و امن قائم کرنا، اس لیے وہ اپنے مذہب کے دائرے میں رہ کر ہے تو اور دنیا کے امن و امن قائم کرنے کے لیے کام کرنے لگے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عہد وسطیٰ کے جو مذاہب ہیں، اس کو ہم نے انشاءاللہ مختصر طور پر سمجھنے کی کوشش کے حساب کی ہے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ابھی جو میں نے آپ کو سمجھایا اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اور اس کی آگے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے سماج میں عورتوں کا مقام، ہم نیکسٹ ویڈیو میں لیں گے۔ تو اس طرح ہم یہ ویڈیو یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔